اونچی اونچی پتھریلی جگہوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے 5 منٹ بعد وہ کہیں رک گئے تھے۔ پھر سارا کو دروازہ کھلنے کی بھاری چرچراتی آواز سنائی دی اور پھر اگلے ہی پل زاران کی غصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ کڑے تنبیہی لہجے میں شاید اس شخص سے مخاطب تھا جس نے سارا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ دھیرج رکھیے اے سی صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں، مگر تب جب آپ ہمارے مطالبات ماننے کی حامی بھریں گے۔ سارا نے جواب میں کسی اور شخص کی بھاری حاکمانہ آواز سنی۔ پھر اگلے ہی پل اس شخص نے سارا کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ چند سیکنڈ تو اس سے کچھ نظر نہ آیا، پھر آنکھیں ملی تو منظر واضح ہوا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بوسیدہ سی چٹائی پر کھڑی تھی، جہاں اس سے چند قدموں کے فاصلے پر زاران کھڑا تھا، اور ان کے ارد گرد 4 گنڈوں ٹائپ چلیے والے اسلحے سے لیس آدمی بھی کھڑے تھے، جن میں 2 وہی تھے جو اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ زاران کو اپنے سامنے دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی۔ اس کی گرفت زاران کے بازو پر اتنی سخت تھی جسے خوف ہو کہ یہ لوگ انہیں الگ نہ کر دیں۔ چاروں گنڈے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، زاران نے ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بناتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے حصار میں آتے ہی سارا کے دم ہوتے وجود میں جیسے جان آ گئی تھی۔ بے دم ہوتے وجود میں جیسے جان آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے اسی صاحب، آپ اچھی طرح سوچ لیں، 4 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، ہم پھر آئیں گے، مگر یاد رکھیے جواب ہاں میں ہونا چاہیے، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ آپ کو اپنی جان کی تو شاید پرواہ نہ ہو، مگر بیوی کی جان، خاص طور پر اس کی عزت کی پرواہ تو ہوگی نا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو شاید ان کا باس تھا، انتہائی مکروہ اور دھمکی بھرے لہجے میں زاران سے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سادی لکڑی کا بھاری دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ جو دھمکی وہ دے کر گئے تھے، وہ زاران حیدر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک اور فولادی شخص کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ بے شک وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر تھا، پاور اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس چھوٹے سے کمرے میں قید وہ بے بس تھا۔ بے شک اس لڑکی سے اس کا کوئی دل کا رشتہ نہیں تھا، وہ اس کی نگاہوں میں مشکوک تھی، کیونکہ اس تصویروں والے واقعے میں اس کے بے گناہ ہونے کا اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اس سب کے علاوہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کی جان اور عزت کی حفاظت کرنا اس پر فرض تھا۔ پھر بھلا اس جیسے نرم دل اور احساس سے ہمدردی رکھنے والا شخص کیسے اس فرض کو نبھانے سے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ وہ شدید ٹینشن میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش پر انتہائی سختی اور سرد پن سا چھا گیا تھا۔ آنکھوں سے شدید اضطراب چھلکنے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، جبکہ سارا تو یوں ساکت کھڑی تھی گویا وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ اس کا سائیں سائیں کرتا دماغ اس دھمکی پر اٹکا ہوا تھا۔ آپ کو اپنی جان کی تو شاید پرواہ نہ ہو، مگر بیوی کی جان، خاص طور پر اس کی عزت کی پرواہ تو ہے نا۔ زاران نے ٹہلتے ہوئے ایک نظر اس کے یوں ٹھٹھرے منجمد وجود پر ڈالی اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس لیتا اپنے مشتعل بکھرے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کرمنلز کے ناجائز مطالبات میں ہرگز نہیں مان سکتا۔ اگر تم ساتھ نہ ہوتی تو میں اب تک ان سے نپٹ چکا ہوتا، مگر تمہاری موجودگی مجھے کمزور کر رہی ہے، میرے ہاتھ باندھ رہی ہے۔ تم آئی ہی کیوں تھی؟ ساتھ مصیبت بن گئی ہو میرے لیے، وہ جھنجھلا کر کہتا اسی پر الٹ پڑا تھا جیسے وہ خود اپنی مرضی سے ضد کر کے آئی تھی اس کے ساتھ۔ سارا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، دل پہلی خوف سے پھٹ رہا تھا۔ مزید کسر زاران کے رپٹنے سے پوری ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونا بند کرو، مسئلے کا حل رونا نہیں ہوتا۔ اس سے روتا دیکھ کر وہ مزید بگڑا تو سارا ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ زاران پیشانی مسلتے ہوئے اس کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا تاکہ کسی طرح نکلنے کا کوئی راستہ نظر آئے۔ سارا، جو اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اچانک اس کے ذہن میں ایک ہولناک خیال کوندا اور ایک حتمی فیصلہ کرتے قدم اٹھاتی زاران کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ آپ ایک کام کریں۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی کہ
زاران کو چھت کا جائزہ لے رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں، میں اپنی مرضی سے اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو اختیار دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے آپ مجھے مار دیں اور پھر جیسے ان سے نپٹ سکتے نپٹ لیں۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میں بے آبرو ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے اس بھیانک ظلم سے بچا لیں۔ زاروں قطار ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گلے پر رکھتے وہ وحشت زدہ لہجے میں اس سے اپنی جان لینے اور آبرو بچانے کی التجا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنی بے حرمتی ہونے کا خوف تھا۔ زاران حیدر تو ششدر رہ گیا تھا۔ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر فائز ہونے سے پہلے بھی اس نے کئی بار ایسے سخت حالات کا سامنا کیا تھا، مگر کسی لڑکی کو یوں اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ہی موت کی بھیک مانگتے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک پل کے لیے بالکل ہی معاف ہو گیا تھا۔ پلیز دبا دینا میرا گلا، اس سے پہلے وہ لوگ آ جائیں، پلیز جلدی کریں۔ اس کی وحشت رونا منتیں کرنا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیروں میں گر جاتی ساکت کھڑا زاران حواسوں میں لوٹا۔ کیا کر رہی، ہوش میں آؤ۔ لمبی گہری سانس لیتے زاران نے اپنے ہاتھ اس کی کمزور گرفت سے نکالے۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ افسوس تھا۔ پھر کیا کریں، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہچکی دے کر روتے ہوئے بولی، کام ڈاؤن، سوچنے دو مجھے کچھ۔ زاران نے نرم لہجے میں کہا تو وہ خود پر قابو پاتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ ڈرنا اور رونا ترک کر کے ہمت کرنی ہوگی۔ اگر کامیاب ہو گئی تو یہاں سے بحفاظت نکل جائیں گے، اور اگر ذرا سی غلطی پر ناکامی ہوئی تو میں نہیں جانتا کیا ہوگا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ اس سے بولا، کیا کرنا ہوگا؟ سارا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ آہستگی سے اسے سمجھانے لگا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ڈر بالکل ظاہر نہیں کرنا اور ویسا کرنا جیسا میں نے کہا ہے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی موقع مل گیا تو تمہارے ذریعے مجھ پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زاران نے پھر سے اپنی بات دہرائی تاکہ وہ اچھے سے سمجھ جائے۔ میں سمجھ گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سارا نے اندر سے خوف زدہ ہونے کے باوجود لہجے میں ہمت لاتے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے کچھ کھا پی لو، اگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ جانے کتنا چلنا پڑے۔ زاران نے وہاں کونے میں رکھی چھوٹی سی تپائی پر رکھی کپڑے سے ڈھکی پلیٹ اٹھائی اور اسے نیچے بچھی چٹائی پر رکھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنسو صاف کرتے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ زاران نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا۔ پلیٹ میں ابلے ہوئے دال چاول اور پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ زاران نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جس سے وہ حلق خشک ہونے کی وجہ سے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پھر پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے کہنے پر کھانے لگی تاکہ جسم میں توانائی آئے۔ زاران نے خود بھی ایک دو لقمے لیے اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ جب وہ کھانا کھا چکی تھی تو زاران نے ایک بار پھر پلان دہرا کر اسے ہدایات دیں تو غور سے سنتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوا یا نہیں، مگر اسے ریڈی رہنے کا اشارہ کرتا دروازے کی طرف بڑھا اور اسے زوردار انداز میں بجانے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور ایک گنڈے کی شکل نظر آئی۔ کیا بات ہے ایزی صاحب؟ بیگم تنگ کر رہی کیا جو دروازہ بجا رہے ہیں؟ بڑے بھونڈے انداز میں ہنس کر اس نے پوچھا۔ زاران کے اندر غصے کی تیز لہر اٹھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا اور سرد لہجے میں بولا، اپنے باس کو بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ باس ابھی آرام کر رہے ہیں، میں نے کہا نا مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ زاران نے اس شخص کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ وہ غنڈہ بھی ٹھٹک گیا اور خاموشی سے دروازہ بند کرتا پلٹ گیا۔ میرے خیال سے ان کا باس ابھی آ جائے گا، تم الرٹ رہنا۔ زاران نے مڑ کر سارا سے سرگوشی میں کہا تو آنے والے وقت کے خیال سے اندر سے کانپ اٹھنے کے باوجود اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ زاران دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی بڑھاتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک باہر سے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ پوری مستعد ہو کر دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو گیا اور آنکھوں سے سارا کو پھر سے الرٹ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دروازہ کھلا اور توقع کے مطابق سب سے پہلے اندر داخل ہونے والا ان کا باس ہی تھا، زاران، جو پوری طرح چوکنا کھڑا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس شخص کے پیٹ میں لات مارتے اس نے بندوق چھین لی۔ لات کھاتے ہی وہ شخص چیخ مارتا پیٹ پر ہاتھ رکھتے جھکا ہی تھا کہ زاران نے پھرتی سے گن کی نال اس کے سر پر لگا دی۔ وہیں رک جاؤ ورنہ تمہارے باس کا بھیجا اڑا دوں گا۔
باس کے پیچھے اندر آتا دوسرا غنڈہ اپنے باس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ زاران کی دھمکی پر اپنی جگہ رک گیا۔ سارا جو خوف زدہ کھڑی تھی، زاران کی ہدایت پر عمل کرتے تیزی سے اس کے پیچھے یوں آ کھڑی ہوئی کہ اب اسے براہ راست نشانے پر رکھ کر کوئی زاران کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی پل وہاں سب کے سب غنڈے، جو تعداد میں 4 تھے، جمع ہو گئے، مگر اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے باس کی جان خطرے میں تھی۔ زاران ان کے باس کو گن پوائنٹ پر رکھے ان سب کو دروازے سے دور ہٹنے کا کہہ رہا تھا، جو اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ان کے باس کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زاران کی تنبیہ پر بھی جب وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، تب ان کے اپنے باس نے چلا کر گالیاں دیتے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا، تو تب وہ پیچھے ہٹے۔ زاران اسی حالت میں باس کو لیے کمرے سے باہر آیا اور بالکل دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تاکہ پیچھے سے آ کر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ سارا بھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے بالکل اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اپنی اپنی گنز نیچے پھینک دو۔ زاران نے اگلا حکم دیا تو ان سب کے چہروں پر تذبذب اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جلدی کرو، پھینکو، ورنہ واقعی میں تمہارے باس کے سر میں سوراخ کر دوں گا۔ مجھے اپنے انجام کی بالکل پرواہ نہیں، مگر تمہارا باس میرے ہاتھوں ضرور مرے گا اگر تم لوگوں نے میرا حکم نہیں مانا تو۔ انہیں اپنی ہدایت پر عمل نہ کرتا دیکھ کر زاران نے دھاڑتے ہوئے وارننگ دی۔ اس کی آنکھوں کا خونخوار پن بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ جلدی پھینکو نیچے، ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ باس بھی شاید نام کا باس تھا، اندر سے پکا بزدل نکلا۔ جان جانے کے ڈر سے اپنے آدمیوں پر چیخا تو ان سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی بندوقیں نیچے پھینکنی پڑیں۔ جلدی سے اٹھاؤ انہیں اور وہی کرو جو میں نے کہا تھا، زاران نے پیچھے دیکھے بنا سارا سے کہا، تو وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور جلدی سے ایک ایک کر کے چاروں گنز اٹھائیں اور چند قدم چل کر دائیں طرف موجود کھائی میں پھینک دی، جس کے متعلق زاران اسے بتا چکا تھا۔ شاید آتے وقت اس نے کسی طرح کھائی دیکھ لی ہوگی، تبھی جانتا تھا۔ گنز کھائی میں پھینکنے کے بعد وہ دوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ اسی پل زاران نے اچانک باس کے سر سے بندوق ہٹاتے اس کے پیروں کو نشانہ بنا ڈالا۔ وہ بری طرح چیختا نیچے گرا اور اپنے پیروں کو تھامتا تڑپنے لگا۔ تمام غنڈے خوف سے اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ زاران نے بڑے آرام سے ایک ایک کر کے ان سب کے پیروں کا نشانہ لیا۔ فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ سارا نے ڈر کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ زاران ان غنڈوں کو جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ ان کے پیچھے آئیں، تعاقب کریں، اسی لیے اس نے ان کے پیر ناکارہ کر دیے تھے۔ اگر وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو فوراً اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے یہاں فورس بلوا کر ان سب کو اریسٹ کر سکتا تھا۔ وہ اب اپنے پیروں کے ناکارہ ہونے پر زمین پر پڑے درد سے کراہتے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ زاران نے آگے بڑھتے ایک ایک کر کے سب کی جیبوں سے ان کے موبائل فون نکالے، لیکن اپنا اسے نہیں ملا جو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ شاید کہیں چھپا دیا تھا یا پھینک دیا تھا۔ اگرچہ نیٹ ورک نہیں تھا، پھر بھی احتیاط کے طور پر اس نے موبائلز آف کر کے انہیں اسی کھائی میں پھینک دیا جہاں سارا نے گنز پھینکی تھی۔ ان سب پر ایک سرد نگاہ ڈال کر سارا کا ہاتھ پکڑتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، مگر نکلنے سے پہلے سامنے نظر آتے دوسرے کمرے میں رکھے ان غنڈوں کے کھانے پینے کے سامان سے پانی کی بوتل اٹھانا نہ بھولا۔ اونچی نیچی پتھریلی جگہوں، خاردار جھاڑیوں، گھنے درختوں میں سے گزرتا سارا کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ اسے کنفرم معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ کون سی تھی، تاہم اندازہ تھا کہ مظفر آباد کے ارد گرد کا ہی کوئی جنگلی علاقہ تھا۔ کندھے پر لٹکی اور ایک تھام میں تھامی پانی کی بوتل کے باوجود وہ پوری تیز رفتاری سے چل رہا تھا، جبکہ سارا تو گھسیٹنے کے انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کئی شاخوں جنگلی بیلوں سے ٹکراتے اس کے چہرے اور ہاتھوں پیروں کی نازک جلد پر خراشیں پڑ چکی تھیں۔ جلن بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر برداشت کے وہ زاران کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک پاؤں خاردار جنگلی بیلوں میں الجھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ زاران ایک جھٹکے سے رکا۔ جواب دینے کے بجائے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے بیلوں میں جوتے سمیت الجھے پاؤں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاران بھی تیزی سے آگے بڑھتا جھک کر مدد کرنے لگا۔ چند سیکنڈ کی کوشش کے بعد پاؤں تو آزاد ہو گیا، مگر نازک سی 2 اسٹرپس پر مشتمل جوتی ٹوٹ گئی تھی جس کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی کہ اب بغیر جوتی کے اس جنگل میں کیسے چلے گی جہاں قدم قدم پر پتھر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔
زاران نے چند پل سوچنے کے بعد اپنے جاگرز اتارے اور اس کے پیروں کے پاس رکھ دیے۔ آپ کیا پہنیں گے پھر؟ تذبذب اور حیرت میں مبتلا سارا اسے دیکھنے لگی۔ میری خیر ہے، تم پہنو انہیں اور جلدی کرو، رات ہونے سے پہلے پہلے نکلنا یہاں سے۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر تشویش زدہ اور چوکانہ نظریں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں شام کے گہرے ہوتے سایوں اور بادلوں کی وجہ سے ہلکی ہلکی تاریکی جنگل کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ سارا مزید کچھ کہے بنا جلدی جلدی جوتے پہننے لگی۔ اگرچہ جوتے اس کے سائز سے کافی بڑے اور لوز تھے، مگر ننگے پیر چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ انہیں پہن لیتی۔ مگر ساتھ ہی زاران کی فکر بھی ستا رہی تھی کہ وہ اس جنگل میں ننگے پیر کیسے چل سکے گا بھلا۔ لیکن اس فکر کو اس وقت بریک لگ گئی جب اس نے دیکھا کہ بغیر جوتوں کے بھی وہ پہلے کتنا تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ شاید اسے ایسی جگہوں پر چلنے کا تجربہ تھا جبکہ سارا جوتوں کے ساتھ بھی مشکل سے چل رہی تھی۔ پھر 5 منٹ بعد اس کی ہمت جواب دے گئی جب ایک ناہموار جگہ پر وہ ایک جنگلی بیل میں جوتوں کے الجھنے کی وجہ سے منہ کے بل جا گری۔ منہ سے چیخ تو بے ساختہ ہی نکلی تھی، ساتھ میں وہ رونے بھی لگ گئی۔ زاران نے گہری سانس لیتے اسے جھک کر ہاتھ سے پکڑتے اٹھایا۔ میں نہیں چل سکتی، آپ خود پہن لیں۔ نیچے بیٹھے بیٹھے اس نے جوتے اتار دیے تھے۔ میں پہن لوں تو تم پھر ننگے پاؤں کیسے چلو گی؟ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو کہ گود میں اٹھا لوں۔ اس کا لہجہ تھکن اور جھنجھلاہٹ بھرا ہوا تھا۔ اس براہ راست طنز پر سارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ زاران کی طرف دیکھے بغیر وہ ننگے پاؤں کھڑی ہوتی آگے بڑھی تو زاران کو اپنے جوتے خود پہننے پڑے۔ احتیاط سے چلنا، کچھ لگ نہ جائے۔ اس کے قریب آ کر زاران نے اس کا ہاتھ پھر سے اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا اور سست رفتار سے چلتا وہ اسے کہہ رہا تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی مگر پھر بھی ایک نوکیلا کانٹا اچانک پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ سی کی آواز کے ساتھ زوردار درد بھری سسکی حلق سے برآمد ہوئی۔ کیا ہوا؟ زاران نے چونک کر اسے دیکھا۔ کانٹا لگ گیا پاؤں میں۔ وہ ایک پاؤں زمین پر ٹکائے دوسرے کی ایڑی اوپر اٹھائے دانت بھینچ کر بولی۔ زاران نے کندھے پر لٹکتی بندوق اتار کر نیچے رکھی اور گھٹنا زمین پر ٹکاتے اس کے پیروں کے قریب بیٹھا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ بلا جھجک اس کا مٹی سے اٹا پیر تھام کر دیکھنے لگا۔ توازن بگڑنے اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے چوڑے مضبوط کندھوں پر رکھ دیے۔ اس سے انتہا درجے کی نزدیکی نے اس حالت میں بھی سارا کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا تھا۔ کافی بڑا کانٹا ہے اور آدھا اندر ہے، بتانے کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکال بھی دیا۔ آہ! سارا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زاران کے کندھوں پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ زاران سر اٹھا کر ایک نظر اس کے تکلیف دہ تاثرات والے چہرے کو دیکھا اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس کے پاؤں سے نکلتی ننھی ننھی خون کی بوندوں کو صاف کیا اور پھر اوپر رومال باندھ دیا۔ تمہاری وجہ سے بہت دیر ہو رہی ہے، رات یہیں پھنس نہ جائے۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو تم ایسے ننگے پاؤں چلو گی کیسے؟ آسمان پر چھائے بادل اور جنگل میں لمحہ بلمحہ بڑھتی تاریکی کو دیکھ کر وہ تشویش بھرے لہجے میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا خود بھی بڑھتے اندھیرے اور گہرے بادلوں کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی۔ پورا پیر زمین پر رکھو اور چلنے کی کوشش کرو، وہ اس کے پریشان چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ سارا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اگرچہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر قدم پر پاؤں سے درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوتی تھی، مگر وہ پھر بھی چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ زاران نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور چلنے کی رفتار بھی سست رکھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب آسمان پر بجلی کڑکی اور بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش اتنی تیز ہوتی گئی کہ مزید سفر کرنا ممکن نہ رہا۔ اوپر سے بغیر جوتوں کے سارا کے لیے اس کیچڑ اور پھسلن میں چلنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا۔ زاران کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا جہاں وہ بارش سے بچنے کے لیے پناہ لے سکیں۔ پھر اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ 3-4 درختوں کی گھنی ٹہنیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، اوپر سے مزید بھی ٹہنیاں لکڑیاں ڈال کر اسے چھت کی شکل دے دی گئی تھی۔ یقیناً یہ کسی انسان کا کام تھا جو بارش سے بچنے کے لیے یہاں رکا ہوگا۔ زاران سارا کو لیے تیزی سے اس عارضی پناہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس چھوٹی سی اوپن جھوپڑی میں جا کر وہ دونوں وہاں پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ نیچے زمین پر جھاڑ جھنکاڑ اور مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ صرف وہی پتھر ہی صاف تھا۔ زاران نے گن بھی وہیں سائڈ پر رکھ دی اور پانی کی بوتل سارا کی طرف بڑھائی۔ سارا نے بوتل کھول کر منہ سے لگانے کے بعد بجائے تھوڑا فاصلے پر پکڑے رکھی، مگر اس طرح پانی منہ میں کم اور منہ کے ارد گرد زیادہ گر رہا تھا۔ زاران نے دیکھا تو 2 ٹوک دیا اور بوتل منہ سے لگانے کو کہا۔ پھر پانی پی کر جب سارا نے بوتل واپس دی تو وہ بھی اسی کی طرح بوتل کو منہ لگا کر پینے لگا۔ سارا کو بہت عجیب سا لگا، پہلی بار وہ اس کا جھوٹا پی رہا تھا۔
بارش رکے تو ہم اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹارچ ہے میرے پاس، مگر مسئلہ پھر سے وہی تمہارے جوتے کا نہ ہونا ہے۔ اگر چھوٹی بچی ہوتی تو مسئلہ بھی نہ ہوتا، گود میں اٹھا لیتا تمہیں۔ سامنے دیکھتے اس نے بات کا آغاز کیا، مگر آخر بات سارا کی طرف دیکھتے مزاحیہ انداز میں کہی تو وہ جھینپ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جو وہ اس طرح کوئی فقرہ اسے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر بارش نہ رکی تو؟ سارا نے برستی بارش کی بوندوں کو دیکھتے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا۔ پھر رات یہیں گزارنی پڑے گی؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ یہیں اس چھوٹے سے پتھر پر بیٹھے بیٹھے؟ سارا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جواب میں زاران نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ محترمہ، آپ کو یہاں پر کوئی شاہی بستر نظر آ رہا ہے تو بتا دیں، ہم اسی پر سو جاتے ہیں۔ اس کے طنز پر وہ بری طرح شرمندہ ہو کر بارش کو دیکھنے لگی۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ جنگل میں بڑھتے اندھیرے اور گرتی بارش کی بوندوں کا شور تھا۔ پھر بارش کے ساتھ جب تیز ہوا نے بھی چلنا شروع کیا تو سارا کو سردی محسوس ہونے لگی۔ کپڑے پہلے ہی گیلے ہو کر جسم سے چپکے ہوئے تھے، اوپر سے ٹھنڈی ہوا بھی جب ٹھنڈے وجود سے ٹکراتی تو کپ کپی طاری کر دیتی۔ کپڑے تو زاران کے بھی گیلے تھے، مگر وہ بڑے آرام سے بیٹھا سامنے جنگل پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ اپنے گیلے دوپٹے کو مزید اپنے گرد لپیٹنے لگی، مگر دوپٹے کے گیلے ہونے اور ریشمی ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہ پڑا۔ کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے؟ اسے کپکپاتے اور دوپٹہ لیتے دیکھ کر زاران نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زاران نے اپنی جیکٹ کی طرف دیکھا، وہ بھی گیلی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور وہاں پڑی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جمع کرنے لگا جو اسے چھپر کے نیچے ہونے کی وجہ سے خشک تھیں۔ چھوٹی ٹہنیوں کا پتھر کے پاس انبار لگانے کے بعد وہ کچھ موٹی لکڑیاں بھی اٹھا لایا جو زیادہ گیلی نہیں تھیں۔ سارا چپ چاپ اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس نے جیب سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی تھی، مگر ہوا کی وجہ سے لکڑیاں آگ نہیں پکڑ رہی تھیں، تو اس نے سارا کو ہوا والی سائڈ سے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھا اور اس کے قریب پتھر پر بیٹھنے کے بعد جیکٹ اتار کے اسے بھی آگ کے پاس ٹہنیوں کے پاس خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ تم بھی اتار دو اور آگ کے قریب ہو جاؤ تاکہ تمہارا ڈریس خشک ہو جائے۔ اسے دوپٹہ اتارنے اور آگ کے قریب ہونے کا کہہ رہا تھا۔ سارا جھجک گئی۔ اگر دوپٹہ اتار دیتی تو نیچے موجود سبز رنگ کا ریشمی ڈریس بہت واضح ہوتا۔ وہ دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنی بولڈ بھی نہیں تھی کہ زاران کے سامنے بغیر دوپٹے کے کمفرٹیبل فیل کر پاتی۔ اسی لیے اس کی بات سن کر بھی ایسے ہی بیٹھی رہی تو زاران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر گیلا دوپٹہ الگ کر دیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ گیلے ڈریس سے تمہیں بخار ہو سکتا ہے، عام سے انداز میں کہتا وہ جھک کر اس کا دوپٹہ اپنی جیکٹ کے ساتھ نیچے پھیلانے لگا۔ پھر سیدھا ہو کر اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا آگ کے قریب ہونے کا اشارہ کیا تو نظریں جھکائے کچھ جھجکتے ہوئے وہ قریب ہوئی۔ زاران کے اشارے سے اس کا وجود ہلکا سا مس ہو رہا تھا۔ دونوں کی نظریں جلتی ہوئی آگ پر تھیں۔ اچانک بہت شدت سے خوفناک انداز میں بجلی کڑکی۔ سارا چیختی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل کو تو اس کے لپٹنے پر ساکت رہ گیا تھا، پھر گہری سانس بھر کر اسے تسلی دینے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو زاران کو جھجکتے ہوئے اس کو گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ زاران کے دونوں مضبوط بازو کسی سائبان کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ نزدیکی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کی سانسیں تو کیا دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس عجیب سے ماحول میں بھی اس کے دلکش کا لمس زاران کے سخت اعصاب کو پگھلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ صرف سارا کی کشش ہی نہیں تھی، بلکہ کچھ اچھوتے انوکھے احساسات تھے جو اس پل دل میں پیدا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس سب میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہا تھا۔ اس وقت اس کے سینے سے لگی سارا کے منہ سے اچانک چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ اس غیر متوقع چیخ پر وہ بھی یکدم بوکھلا گیا تھا۔ میرے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا ہے، وہ خوف سے سرسراتی آواز میں کہتی تیزی سے اپنا پاؤں اوپر کر کے دیکھنے لگی۔ اسی پل زاران کی تیز نظروں نے اس سانپ کو دیکھ لیا تھا جو وہاں سے نکل رہا تھا۔ معاملہ سمجھنے میں اسے لمحہ بھر نہ لگا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے پاس رکھی گن اٹھا کر جانتے ہوئے سانپ پر ماری جو صحیح نشانے پر جا لگی۔
پھر 3-4 بار سے سانپ کو ختم کرنے کے بعد وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا، جس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے سانپ نے کاٹا کیا؟ وہ بے حد سراسیمہ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ زران نے وقت ضائع کیے بنا اس کا پاؤں پکڑ کر دیکھا، پھر اسے ٹخنے سے اوپر وہ چھوٹا سا نشان نظر آ گیا جہاں سے خون کی نندھی بوندیں نکل رہی تھیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ سانپ نے ہی کاٹا تھا۔ تیزی سے وہ جھکا اور اس جگہ اپنے لب رکھ دیے، پھر چند سیکنڈ بعد چہرہ اوپر کر کے تھوکا۔ یہ عمل 5 منٹ تک اس نے دہرایا اور پھر اس کا دوپٹہ اٹھا کر زخم سے اوپر کس کر باندھ دیا تاکہ اگر ذرا سا بھی زہر بچا ہو تو وہ باقی جسم میں نہ پھیل سکے۔ سارا خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اب مر جاؤں گی؟ کانپتی آواز میں اس سے سوال کرتے وہ رو دی تھی۔ زاران کے دل پر نہ جانے کیوں جیسے گھونسا سا پڑا۔ نہیں پاگل لڑکی، یہ عام سا سانپ تھا۔ اس قسم کا سانپ زیادہ زہریلا نہیں ہوتا، اور زہر بھی جو تھا میں نے نکال دیا ہے، گھبراؤ مت۔ اس کے لہجے میں صرف تسلی ہی نہیں بے حد نرمی بھی تھی۔ سارا کی جان میں کچھ جان آئی۔ زاران کے کہنے پر وہ دونوں پاؤں پتھر پر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ زاران نے مزید لکڑیاں جمع کر کے آگ بڑھائی تاکہ اور کوئی ایسا موذی جانور قریب نہ آ سکے۔ پھر اس کے ساتھ پتھر پر بیٹھتے اس نے بازو پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گرمیوں میں رات کا ٹائم اگرچہ جلدی گزرتا، مگر پھر بھی کئی گھنٹے باقی تھے صبح ہونے میں۔ اگرچہ سانپ زیادہ خطرناک نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اندر سے فکر مند تھا۔ یہاں سے جلد از جلد نکل کر اسے ہاسپٹل لے جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اب باقی سب چیزوں سے زیادہ وہی لڑکی اہم ہو چکی تھی اس کے لیے، جو اس کی نظروں میں مشکوک بھی تھی۔ بڑی مشکل سے رات کے بقیہ گھنٹے گزرے اور صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو زاران کی بے چینی میں کچھ کمی آئی۔ سارا نیم غنودگی میں جا رہی تھی۔ ساری رات زاران کے کہنے پر وہ بمشکل آنکھیں کھلی رکھے جاگتی رہی تھی، کیونکہ سونا اس حالت میں صحیح نہیں تھا۔ سب سے پہلے زاران نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیا جہاں پر سوزش ہو چکی تھی۔ وہ چلنے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ زاران نے اسے ہلا کر تو وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑا نظر آیا۔ سارا لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ زاران نے گن اٹھا کر کندھے سے لٹکائی اور پھر جھک کر سارا کے نرم و نازک وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شرم سے سرخ ہوتی وہ سٹپٹا کر بولی، تم نہیں چل سکتی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا سمت کا تعین کیے بنا ایک طرف انداز سے چلنے لگا۔ پھر نہ جانے کتنے گھنٹے وہ مسلسل چلتا رہا۔ درمیان میں کئی بار رک کر اس نے سارا کو نیچے بھی بٹھایا تھا۔ آسان نہیں تھا جنگل کے ناہموار راستوں پر ایک لڑکی کو اٹھا کر چلنا۔ اس کی ہمت تھی۔ سارا نے کئی بار اصرار کیا چلنے کے لیے، مگر وہ ہر بار منع کر دیتا۔ تھک کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی جب اچانک اس کے کانوں نے گاڑی کے ہارن کی آواز سنی تو تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ اس کے سینے سے سکون بھری سانس خارج ہوئی۔ گاڑی دور سے آ رہی تھی۔ زاران نے جلدی سے اسے روڈ کنارے بٹھا کر اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی، کیونکہ دوپٹہ تو اس کا ٹانگ پر بندھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حلیے میں اس کی بیوی کو کوئی دیکھے۔ گاڑی جیسی قریب آئی زاران کے اشارہ کرنے پر رک گئی۔ گاڑی میں میاں بیوی اور 2 بچوں سمیت فیملی تھی۔ زاران نے جب مختصراً جنگل میں پھنسنے اور سانپ کے بارے میں بتا کر ہیلپ مانگی تو وہ دونوں میاں بیوی گاڑی سے اترے۔ اس عورت نے سارا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زاران مرد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور اس سے فون لے کر اس نے سب سے پہلے طاہر جان کو کال ملا کر لوکیشن بتائی۔ خوش قسمتی سے وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ پولیس اور آرمی کی ٹیمز کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ عبدالمنان بھی ان کے ساتھ تھا۔ گاڑی کے ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ان سب تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی والے میاں بیوی بھی حیرانی سے پولیس اور فورسز ٹیمز کو دیکھ رہے تھے۔ زاران نے طاہر جان کی گاڑی میں سارا کو ہاسپٹل بھجوا دیا اور خود فورسز کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر ان کرمنلز کا ٹھکانہ تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نیم غنودگی میں تھی جب مانوس سی آواز کانوں میں پڑی۔ تیزی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ پاس ہی بیٹھا نظر آیا۔ سارا کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ ہمیشہ کی طرح فریش ہینڈسم سا۔ جس روز جنگل سے نکلنے کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچی تھی تو اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ پھر مسلسل بخار میں مبتلا رہنے کے بعد آج تیسرے دن بخار ذرا کم ہوا تھا۔ شہلا رانا مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ جہاں زیب رانا بھی 2 بار اسے دیکھنے آئے تھے۔ البتہ زاران کو وہ اس دن کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ اس کے یکٹک دیکھنے پر نرم لہجے میں بولا، آپ کہاں تھے؟ نقاہت کے مارے وہ بمشکل بول پائی، سوری میں بہت بیزی تھا، تمہیں دیکھنے آ نہیں پایا، مگر دائی جان سے میں مسلسل رابطے میں رہ کر
تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہا۔ اس کے پہلو میں رکھے نازک سے ہاتھ پر ہلکے سے اپنا ہاتھ پھیرتے وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ زاران حیدر کا سوری کرنا، وضاحت دینا اور یہ لہجہ، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ اس نے حیرت سے سوچتے ہوئے آنکھیں جھپکی، مگر نہیں، ایک خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس کے حیرانگی بھرے تاثرات پر وہ نظریں چراتا اٹھ کھڑا ہوا اور ڈاکٹر سے ملنے کا کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام تک سارا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ شہلا رانا بھی ساتھ آئی تھیں۔ وہ زاران کو مسلسل سارا کی کیئر کرنے کی ہدایات دے رہی تھیں، جنہیں وہ توجہ سے سن رہا تھا، جبکہ سارا شرمندہ ہو رہی تھی کہ نہ جانے کس دل سے وہ اسے برداشت کرتا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں تو وہ مشکوک تھی، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھی جس روز زاران وہ مجرموں کو زخمی حالت میں اریسٹ کروا کر واپس آ رہا تھا، تب عبدالمنان نے اسے راستے میں بتایا کہ اس نے اس صحافی کو ڈھونڈ لیا ہے جس نے اس رات ریسٹ ہاؤس میں چھپ کر تصویریں بنائی تھیں۔ زاران سخت بے چین ہو اٹھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا سارا بھی اس کھیل میں شامل تھی یا نہیں۔ پھر اس صحافی تک پہنچنے تک وہ مسلسل دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ سارا اس سب میں شامل نہ ہو، کیونکہ دل میں جب سے اس کے لیے فیلنگز پیدا ہوئی تھیں، اب یہ دل اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھانے کا بھی خواہش مند ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر وہ قصوروار نکلتی تو زاران کو مجبوراً اپنے دل میں پیدا ہوئے جذبات کا گلا گھونٹنا پڑتا، پھر وہ اسے کوئی سزا دیتا، اپنی زندگی سے نکال دیتا یا پھر معاف کر دیتا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ تاہم ایک بات کنفرم تھی، دل میں نئی نئی پیدا ہوئی محبت بھری فیلنگز ضرور ختم ہو جاتی۔ عبدالمنان نے اس کی ہدایت پر اس صحافی حسن علی کو خاموشی سے اٹھوا لیا۔ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کسی کے کہنے پر یہ سب نہیں کیا تھا۔ اس رات جب زاران اسے گاڑی سے اٹھا کر اندر لے جا رہا تھا، تب اس نے جھلک دیکھ لی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب رات کو وہ زاران حیدر کے کمرے کے گرد منڈلا رہا تھا، تو تب اچانک ہوا سے کھڑکی تھوڑی سی کھل گئی تھی اور اندر موجود لڑکی واضح طور پر اس نے دیکھ لی، تو ایک شیطانی خیال ذہن میں آیا اور اس نے چپکے سے تصویریں اتار لیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ تصویریں زاران کی کسی مخالف کو بیچ کر پیسے کمائے گا۔ واپس آ کر ریسرچ کی تو پتہ چلا حالیہ دنوں میں جس شخص کے غیر قانونی دھندوں کے پیچھے زاران حیدر پڑا ہوا تھا، وہ سیٹھ قاسم تھا۔ حسن علی فوراً سیٹھ قاسم سے ملا اور اسے 5 لاکھ میں وہ تصویریں فروخت کر دیں، جنہیں سیٹھ قاسم نے زاران کا امیج خراب کرنے کے لیے فوراً ہی انٹرنیٹ پر وائرل کروا دیا۔ حسن علی کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ سارا کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے اور واقعی زاران حیدر کی محبت میں ہی آئی تھی، جو قدرت نے ایسے حالات پیدا کر کے زاران حیدر کی زندگی میں بڑی آسانی سے اسے شامل کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا دشمنوں کی قید میں اور جنگل میں اس کے اچھے سلوک نے سارا کو زیادہ حیران نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سچویشن کا تقاضا تھا، مگر اب گھر میں اس کا یہ مہربان نرم رویہ سارا کو ضرور حیران کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب شام کو سارا کے والدین اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے تو زاران ان کے بہت عزت اور خلوص سے پیش آیا۔ حالانکہ غلط رویہ تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں اپنایا ان کے ساتھ، مگر پہلے اس کا انداز تھوڑا سرد، مغرور، لیا دیا سا ہوتا تھا۔ ویسے بھی اتنی بڑی پوسٹ پر فائز امیر داماد سے سارا کے والدین خود بھی مروب ہو کر تکلف برتتے تھے، مگر اب کی بار زاران کا بے تکلفانہ انداز انہیں بھی حیران کر گیا تھا۔ تاہم وہ بہت خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے زاران سے سارا کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا پوچھا تو زاران نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ سارا کو فی الحال بہت کیئر کی ضرورت ہے، جو یہاں رہ کر زیادہ اچھے سے ہو پائے گی، کہ ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے مکمل صحت یاب ہوتے ہی ان کے پاس خود لے کر آئے گا۔ تو وہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ شہلا رانا اور جہاں زیب رانا بھی زاران کو بہت ساری ہدایت دے کر چلے گئے تھے۔ میں تنگ آ گئی ہوں بدمزہ پھیکے کھانے کھا کھا کر، کچھ تیز مسالے والا ٹیسٹی، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں ملازمہ سے کہہ رہی تھی جب زاران اندر داخل ہوتے۔ زاران کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ کیا کھانا ہے تمہیں؟ زاران نے اس کی بات سن لی تھی۔ اب وہ قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، سارا گڑبڑا کر بولی۔ پھر یہی کھاؤ، وہ توہمانہ لہجے میں بولا تو سارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ابلے ہوئے چاولوں اور دہی فروٹس پر مشتمل کھانا کھانا پڑا۔ وہ بھی وہیں بیڈ کی دوسری سائڈ بیٹھا رہا۔ پھر جیسے ہی کھانا ختم ہوا، زاران نے اسے میڈیسن لینے کا آرڈر دیا۔ اب کی بار بھی سارا نے چپ چاپ ہدایت پر عمل کیا اور بیڈ سے اترنے لگی تھی جب وہ اس سے روک گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میڈیسن کی فوراً بعد تمہیں سونا چاہیے، نائٹ بلب آن کرتا وہ کہہ رہا تھا۔
میں وہاں اپنی جگہ پر سونے ہی جا رہی ہوں۔ اچنبے سے اسے دیکھتے سارا نے جواب دیا، تمہاری جگہ یہی ہے، اب آرام سے سو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن سارا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نہ سو جاؤ چپ چاپ۔ اب کی لہجہ توقمانہ تھا۔ سارا پھر مزید کچھ بول نہ پائی اور بالکل کنارے پر ہو کر لیٹنے لگی تھی جب زاران نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی سائڈ پر کیا۔ وہ ہک دک رہ گئی۔ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، ادھر ہو کر سو ورنہ گر جاؤ گی۔ اس کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ نیم اندھیرے میں سارا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکان آئی۔ کیا واقعی میرے سنگ دل صنم کے دل میں میرے لیے جگہ بننے لگی ہے؟ خود پر کمبل ڈالتے زاران حیدر کو دیکھتے دماغ میں خوشگوار خیال آیا تھا۔ پھر زاران حیدر تو نیند کی وادیوں میں اتر گیا، مگر سارا کی آنکھوں سے نیند روٹ گئی۔ اس کی طرف رخ کیے نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں اس حسن کے دیوتا کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جی بھر کر اس کی خوبصورت نقوش کو آنکھوں کے راستے دل میں ازبر کر رہی تھی۔ یہ میرے پہلو میں اتنے آرام سے کیسے سو رہے ہیں محترم، جبکہ میری نیند تو اڑ گئی ہے ان کی باتوں سے۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے کچھ چڑھ کر سوچ رہی تھی، کیونکہ ان محترم کو بھی جگایا جائے اور اپنی خدمت کروائی جائے۔ جتنا میں ان کی نظر کرم کو ترسی ہوں، تھوڑا تو بدلہ لے لوں۔ اس خیال کے آتے وہ لب دانتوں تلے دبا کر مسکرائی اور پھر آہستگی سے زاران کے قریب ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھتی درد بھری آہیں بھرنے لگی۔ توقع کے مطابق وہ فوراً جاگ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس نے سارا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے تفکر، پریشانی اور بے قراری محسوس کرتے سارا کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ فکر کیئر ایسے خام خواہ نہیں تھی۔ سنگ دل صنم کا پتھر دل پگھل چکا تھا۔ پھر جیسی سارا نے سر درد کا نام لیا، وہ فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تھا۔ سارا نے بڑی مشکل سے رو کر کہا، سونے سے آرام آتا ہے، میڈیسن سے نہیں، اور پھر خود ہی اپنا سر دبانے لگی تو یہ دیکھ کر زاران نے اس کے ہاتھ سر سے ہٹا دی اور آہستہ آہستہ خود دبانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں جادو تھا یا قربت میں سکون؟ درد نہ ہونے کے باوجود سکون محسوس کرتی چند منٹوں میں وہ سو چکی تھی۔ پھر صبح جب آنکھ کھلی تو اپنا سر زاران کے بازو پر رکھا دیکھ کر نہ صرف لبوں پر مسکان آئی بلکہ دل میں دور دور تک پھول کھل گئے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا اور اب وہ ٹائم زیادہ دور نہیں تھا جب وہ اسے تسلیم کر لیتا۔ سارا کے لیے وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہونے والا تھا۔ بخار مکمل طور پر اترا تو آہستہ آہستہ صحت بھی بحال ہونے لگی تھی۔ زاران نے اگرچہ منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا کیئر کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ اس کے دل میں سارا کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ پچھلے 15 دنوں سے سارا نے سوائے آرام کرنے اور کھانے پینے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب وہ اکتا گئی تھی آرام کر کر کے، اس لیے اس نے دوبارہ سے پڑھائی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی زاران منع نہیں کرے گا، مگر پھر بھی خدشہ تھا۔ شام کو وہ آیا۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے کالج جانے کی اجازت مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا تمہیں چھوڑنے اور لانے کے لیے، جوائن کر لو کل سے۔ عام سے انداز میں کہتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ سارا بے حد خوش ہو گئی۔ اسی خوشی میں اس کا ارادہ کوکنگ کرنے کا تھا، اس لیے وہ کچن میں آ گئی۔ کون سی ڈش بنائی جائے؟ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب بٹلر نے آ کر کہا کہ اسے زاران سر بلا رہے ہیں اسٹڈی روم میں۔ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے وہاں گئی، مگر اندر داخل ہونے کے بجائے دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھنے لگی۔ جب زاران نے اندر آنے کو کہا، سوری سر، میں اندر نہیں آ سکتی، پھر آپ کی کوئی فائل یا کچھ بھی گم ہوا مجھ پر الزام آئے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ زاران دل میں شرمندہ ہوا، پھر اٹھ کر خود ہی دروازے پر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور اپنے لیے مخصوص چیئر پر بیٹھا دیا اور خود اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سارا کی صرف بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ہی حیرانگی نہیں ابھری، بلکہ ہونٹ بھی حیرت سے واہ ہو گئے۔ تم مجھ سے کافی چھوٹی ہو، شاید 7-8 سال۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم سے اتنا بڑا شوہر تم سے معافی مانگے؟ چیئر کے دونوں سائڈز پر ہاتھ رکھے اس کی طرف جھکا وہ اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا کہ سارا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ وہ مسکراتا پیچھے ہوا، بس اب پچھلی کوئی بات مت دہرانا کبھی۔ اسٹڈی روم جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، اگرچہ کوئی خاص ضرورت نہیں، مگر پھر احتیاطاً میں ملازمین کی وجہ سے اسے لاک رکھتا ہوں، مگر آئندہ سے اس کی ایک چابی تمہارے پاس بھی رہے گی۔ اس کا ایک ہاتھ چیئر پر ٹھہرا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سارا کے نقوش پر محو رقص تھیں۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ سانس روکے یہ رقص دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور اسے ساتھ لیے اسٹڈی روم سے باہر آیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے پیرنٹس سے ملنے جا رہے ہیں۔
بیڈ روم میں داخل ہوتے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ سارا خوش ہوتی اس کی ہدایت پر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خوبصورت ڈریس میں ملبوس زاران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اماں ابا سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ زاران حیدر جس کا چہرہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سرد و سپاٹ تاثرات لیے ہوتا تھا، آج اس دلکش چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جگمگاتی براؤن آنکھیں بھی مسکرا کر بار بار سارا کی طرف اٹھتی سارا کی دھڑکنوں کو بڑھائے دے رہی تھیں۔ اماں ابا انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا داماد کے ایک ایک قدم کے نیچے پھول بکھیر دیں۔ محلے میں الگ دھوم مچی ہوئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر داماد کی کسی طوفان کی طرح پورا محلہ اپنے مسائل لے کر سارا کے ماں باپ کے گھر امٹ پڑا تھا۔ زاران جو اپنے آفس میں روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کو نپٹاتا تھا، یہاں 10 منٹ میں ہی لوگوں کی بھیڑ میں بوکھلا گیا تھا، کیونکہ یہاں پورا محلہ اسے صرف اسسٹنٹ کمشنر ہی نہیں بلکہ اپنا داماد سمجھ کر بھی حق جتا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ پائے تھے۔ زاران کی شکل دیکھ کر سارا راستہ وہ بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے آئی تھی۔ پھر باہر ڈنر کرنے کے بعد جب وہ رات گئے گھر پہنچے تو تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً ہی سو جانا چاہتی تھی، مگر زاران نے ایسا کرنے نہ دیا۔ محترمہ پچھلے 20 دنوں سے اپنی خدمت کروا رہی ہیں، آج ذرا اپنی خدمات بھی پیش کریں۔ وہ بیٹھ پر اس کے برابر میں لیٹ تھا، اس کا نازک سا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ سارا پہلے تو جھیپی پھر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ نائٹ بلب بھی آن کر دو۔ زاران جو سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا اگلا حکم جاری کیا۔ سارا نے قریب پڑے ریموٹ سے ہی ساری لائٹس آف کرتے نائٹ بلب آن کر دیا۔ اب کمرے میں نیلگو روشنی پھیل گئی تھی۔ 15 منٹ گزر گئے تھے اس کے سرہانے بیٹھے، اس کا سر دباتے وہ خود بھی نیند سے اونگنے لگی تھی، جب عجیب سے احساس کے ساتھ پٹ سے آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا ہاتھ اب زاران حیدر کے ماتھے پر نہیں بلکہ اس کی مضبوط ہاتھ میں قید تھا۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس کے دہکتے ہوئے لب سارا کی ہتھیلی پر چلتے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑانے کے ساتھ اسے پگھلا بھی گئے۔ وہ چاہ کر بھی ہاتھ پیچھے نہ کر سکی۔ اسی پل زاران نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پل اس کی براؤن آنکھوں میں جو جذبات کا طوفان تھا وہ بچی نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی۔ بے حد نرمی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں سمیٹ لیا تھا۔ پھر سونے سے پہلے اس نے سارا سے کہا، یہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات ہے سارا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمام عمر ہماری زندگی کی ہر رات ہر دن کو ایک دوسرے سے سکون اور راحت کا باعث بنا دے، آمین۔ سارا کے لب بہت ہولے سے ہلے تھے۔ زاران حیدر کے حصار میں بیک وقت کپکپاہٹ، بے قراری اور طمانینت کے احساس ساتھ لیے